قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دارم سچار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم تیرے سایہ ہر ولی. اللہ جل شانہ کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان عظیم ہے جس نے یہ مبارک مقدس بابرکت دن گھڑیاں دیکھنا نصیب فرمایا. جمعۃ المبارک وہ خاص دن ہے کہ جس دن میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دن جہنم کی آگ کو نہیں بھڑکایا جاتا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے بندے جنہیں عذاب دے رہا ہو ان کی عذاب میں بھی تخفیف اور کمی کر دی جاتی ہے. سبحان اللہ. پھر یہ وہ مبارک دن ہے کہ جس دن میں جو کوئی بھی بندہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے محبت بھرے نذرانے گلدستے پیش کرتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن تمہارا درود پڑھنا میں خود اپنی کانوں سے اپنی سماعت کرتا ہوں. سبحان اللہ. خود سماعت کرتا ہوں. پھر فرشتے آتے ہیں آ کے بتاتے ہیں حضور یہ فلاں بندہ ہے فلاں کا بیٹا ہے فلاں ذات کا ہے فلاں قبیلے کا ہے فلاں شہر میں رہتا ہے. حضور یہ آپ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے. درود و سلام پڑھنے والے بندے کا تذکرہ بھی حضور کی بارگاہ میں ہوتا ہے, اس کے والدین کا تذکرہ بھی ہوتا ہے, اس کے قبیلے کا, اس کی برادری کا, اس کے پورے شہر کا تذکرہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو اس مبارک مقدس دن میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے گلدستے پیش کرتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 51 سال اور 5 مہینے کے قریب. اپنے منہ بولے بیٹے اپنے غلام آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ لیا اور انہیں فرمایا بیٹے یہ مکہ کے لوگ بڑے سخت ہیں, انہیں 10 سال ہو گئے تبلیغ کرتے ہوئے, اللہ تعالیٰ ہی ان کے دلوں میں رحم داخل کرے تو انہیں ہدایت نصیب ہو. آؤ طائف چلتے ہیں. سرزمین طائف ٹھنڈا علاقہ ہے, بڑا باغ و بہار والا علاقہ ہے. مکے کے رؤسا شرفا عمرا کی جو زمینیں تھیں وہ طائف یا تبوک کے علاقوں میں تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طائف چلتے ہیں, وہاں جا کر تبلیغ کرتے ہیں. ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی حالت کو پھیر دے. اگر ان کے دلوں کے حالات پھر گئے تو ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے. باقی کے لوگ بھی ممکن ہے کہ ان کے ہمارے کہنے سے نہ صحیح ان کے دباؤ میں آ کر جو ہے ظلم و زیادتی چھوڑ دیں.
چلے گئے، طائف چلے گئے. طائف کے لوگوں کو وہ 3 بھائی تھے جن کی پوری چودراہٹ کہہ لیں، نمبرداری کہہ لیں، جن کے زیر تسلط پورا طائف تھا. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقتاً فوقتاً ایک ایک کر کے تینوں بھائیوں کو جو ہے اسلام کی دعوت پیش کی. انہوں نے انکار کر دیا. انکار کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب انکار کیا، کفر کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس کی طرف پلٹے کہ نہیں، یہ لوگ بھی بات نہیں مانتے، اللہ ہی ان کے دلوں میں ہدایت داخل فرمائے. واپسی مکہ المکرمہ کا ارادہ کیا، رستے سفر باندھا. آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، ان کو ساتھ لیا. جس میں واپسی کے لیے نکلے، طائف کے جو عمراء اور ساتھ تھے، انہوں نے چند آوارہ لڑکے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دی کہ جہاں جہاں سے یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جہاں جہاں سے یہ گزرتے ہیں ان پہ پتھر برساؤ، انہیں تنگ کرو. ان اوباشوں نے، آوارہ لڑکوں نے دہشت گردی کرتے ہوئے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارنا شروع کر دیے. دستار مبارک پہنی ہوئی ہے، امامہ شریف سر اقدس پہ سجا ہوا ہے، اس کے باوجود اتنے پتھر لگے کہ سر مبارک سے خون نکل کر پائے اقدس تک پہنچ گیا. سارے جسم پہ اتنے پتھر لگے، نالین مبارک خون سے بھر گئے، خون جم گیا نالین اقدس میں بھر کے. اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی حضور اللہ تعالیٰ آپ کو سلام عرض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے یہ میرے ساتھ ایک طرف پہاڑوں کا فرشتہ ہے، ایک طرف یہ زمین کا فرشتہ ہے. اگر آپ حکم دیتے ہیں اس پہاڑوں کے فرشتے کو، طائف کے دونوں طرف پہاڑ ہیں، یہ پہاڑوں کو آپس میں ملا دے گا، وادی تباہ ہو جائے گی. یہ جنہوں نے آپ کو تکلیف دی ہے یہ دنیا سے مٹ جائیں گے. اگر آپ حکم کریں یہ زمین کا فرشتہ بھی میرے ساتھ ہے، یہ زمین کا اوپری حصہ پلٹ کے نیچے کی طرف کر دے گا، ساری بستی تباہ ہو جائے گی، صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی. حضور آپ حکم کریں، انہوں نے آپ کو تکلیف دی ہے، کس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بددعا دینے والا نہیں، دعا دینے والا نبی بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ. نبی الرحمہ بنا کر بھیجا ہے، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو ان کو معاف فرما. ممکن ہے کہ ان کی اولادوں میں ایسے لوگ ہوں جو مجھ پر ایمان لے گئے. دعا کی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، مکہ کی طرف سفر شروع کر دیا. گھر آئے بڑے افسردہ کہ میں نے کتنی محنت کی اور انہوں نے مجھ پر کتنا ظلم کیا. میں اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہوں، اس کے کیے پر رضامند ہوں. کیا وہ نہیں دیکھ رہا کہ میں نے اس کے دین کی تبلیغ کے لیے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں. یہ سوچتے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے. اکیلے دل نہیں لگا، سوچا کزن ہے، چچا زاد ہے، ہمشیرہ ہے، اس کی طرف چلا جاتا ہوں. بچے بھی ہیں اس کے، چلو ادھر جاؤں گا ذرا دل تھوڑا سا بہل جائے گا. اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آ کے رات رک گئے. رات یہاں آ کے رکوں گا. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر رات کا آخری پہر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رات کے آخری پہر میں فرشتے جبرائیل کو بلایا، حکم دیا یہ جو میرا محبوب ہے تم نے دیکھا یہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، یہ کافروں کے لیے بھی رحمت ہے. یہ چاہتے تو بددعا کر سکتے تھے، انہیں مکمل اختیار دیا، لیکن انہوں نے رحمت کا ثبوت دیتے ہوئے ان کے حق میں بھی دعا بھی فرمائی. جی باری تعالیٰ میں نے دیکھا، سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، تیرے حکم سے میں گیا ہوا تھا،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے ذمہ کیا کام ہے؟ بولا جو تو حکم دے اس کی بجا آوری، جو تو حکم کرے، جو کام تو ذمہ لگائے اس کو پورا کرنا۔ سب سے پہلا میرا حکم ہے جا کے میکائیل کو دیکھو کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میکائیل، کیا اللہ کو نہیں پتا نہیں میکائیل کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے، سمیع و بصیر ہے، سب کچھ معلوم ہے، اس کے باوجود بھیجا جبریل کو، جاؤ دیکھو میکائیل کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی روٹی اور بارش کی، اس کی تقسیم پر لگے ہوئے ہیں۔ میکائیل سے وہ اپنے کاموں سے ہاتھ کھینچ لے، روک دے سارے کام۔ اللہ جی رکوا دیے۔ اسرافیل کو دیکھو کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر تیرے حکم کا انتظار کر رہا ہے، جو بھی تو حکم فرمائے وہ سور پھونک دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسرافیل سے وہ سور رکھ دے، ابھی سور پھونکنے کا ٹائم نہیں، رکھ دے اور بالکل ہر طرح کا کام چھوڑ دو۔ اللہ نے چھڑوا دیا۔ اسرائیل کو دیکھو کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی روح قبض کر رہا ہے۔ اسرائیل سے تو جب تک اگلا حکم نہ آئے ہر طرح کی روح قبض کرنا چھوڑ دے، کسی کی روح قبض نہیں کرتی، نہ کسی انسان کی، نہ کسی جانور کی، نہ کسی جن کی، نہ کسی پودے کی، نہ زمین کی، کسی چیز کی روح قبض نہیں کرتی۔ ہر طرح کی مخلوق کی روح قبض کرنے سے ہاتھ کھینچ لے۔ اللہ تعالیٰ جی رکوا دیا۔ میکائیل کے کاروبار بند ہو گئے جی، ہو گئے۔ سور رکھوا دیا جی، رکھوا دیا۔ روحوں کو قبض کرنے کا کام کا سلسلہ بند، اللہ تعالیٰ تیرے حکم کے تحت بند۔ اس طرح کرو جنت میں چلے جاؤ، جنت سے نور کے طباق، نور کے ٹرے بھر کے لے آؤ۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کر 70,000 فرشتوں کو ساتھ بھی لے جاؤ، جتنا نور لے کر آ سکتے ہو لے آؤ۔ جنت میں بھیجا نور کے فرشتوں کے ساتھ نور اکٹھا کرنے کے لیے۔ جبرائیل امین نوری مخلوق کے سردار کو نور اکٹھا کیا گیا، جتنا نور اکٹھا کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ اتنا اکٹھا کر لیا۔ کیا حکم ہے؟ اسے زمین اور آسمان میں ہر طرف بکھیر دو، نور ہی نور کر دو ہر جگہ پہ۔ اللہ تعالیٰ نور ہی نور ہو گیا ہر جگہ پہ۔ اس کے بعد یہ عرش ہے جس کے اوپر میں نے اپنا تخت سجایا ہوا ہے۔ اس عرش کو پاکیزگی کے کپڑے سے ڈھانپ دو۔ اس عرش کو جس پہ اللہ تعالیٰ کا تخت ہے، وہ تو رب تعالیٰ خود پاک ہے، اس کا تخت بھی پاکیزہ ہے، اس کا عرش بھی پاکیزہ ہے، لیکن مزید اس کو مزید جو ہے پاکیزگی کے کپڑے سے ڈھانپ دو، پاکیزگی کی چادر کے ساتھ ڈھانپ دو، پہنا دو اس عرش کو پاکیزگی کی چادر۔ اللہ تعالیٰ اس عرش کو بھی پاکیزگی کی چادر پہنا دی گئی۔ جنت میں چلے جاؤ، جتنی صفائیاں کی جا سکتی ہیں، جتنا سجایا جا سکتا ہے، جتنی خوبصورتی بکھیری جا سکتی ہے، جنت کو ہر طرح کی خوبصورتی سے آراستہ کر دو۔ اللہ تعالیٰ جنت کو ہر طرح کی خوبصورتی سے آراستہ کر دیا گیا، جیسے تیرا حکم ہوا۔ اس طرح کرو، ساری روحوں کو، حوروں کو کہو کہ اپنے ہر طرح کے کام چھوڑ کے جنت کے دروازے پر اکٹھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ساری حوروں کو ان کے کام چھڑوا کے جنت کے دروازے پر اکٹھا کر لیا۔ کیا حکم ہے؟ اب ان حوروں کے ہاتھوں میں ہیرے اور جواہرات کے طباق پکڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ اتنا پروٹوکول کس کے لیے؟ کیا جنت میں کوئی نیا بندہ آنے والا ہے؟ جتنا حکم دیا اتنا کرو، بہتر۔ حوروں کے تمام حوروں کو جنت کے دروازے پر اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد ان کے ہاتھوں میں ہیرے جواہرات کے ٹرے طباق بھر کے پکڑا دیے گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ ہیرے جواہرات ہمیں جنت کے دروازے پر کیوں پکڑائے جا رہے ہیں؟ جبریل امین نے کہا اگر کوئی تمہارے سامنے گزرے تو اس کے اوپر اڑا دینا، اگر کوئی گزرے تمہارے آگے سے، تمہارے سامنے سے، تو یہ ہیرے جواہرات اس کے اوپر اڑا دینا، اس کے اوپر قربان کر دینا، نثار کر دینا۔ بہتر ہو گیا۔ رب جلیل تیرے بندے جبرائیل نے حوروں کے ہاتھوں میں ہیرے جواہرات کے طباق پکڑا دیے، جنت کو آراستہ کر دیا۔
زمین اور آسمان میں نور کو بکھیر دیا، عرش کو پاکیزگی کے کپڑے پہ ساتھ چادر سے ڈھانپ دیا گیا، میکائیل اسرافیل کے تمام کاروبار بند کروا دیے گئے۔ اب کیا حکم ہے؟ اس طرح کرو، جاؤ دو کو تالے لگوا دو، 7 دروازے ہیں، 7 دروازوں کو تالے لگا دو، کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہ رہے۔ آج کے رات اس لمحے اس پہر میں کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں ہونا چاہیے۔ گئے جو دوزخ کا نگران فرشتہ تھا حضرت مالک علیہ السلام، انہیں اللہ تعالیٰ نے پیغام پہنچایا، جبرائیل نے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے جنت کے 7 دروازوں کو قفل لگوا دو، تالے لگوا دو، بند کروا دو سارے دروازے۔ وہ بھی حیران، جنتی بھی حیران، دوزخی بھی حیران، جنت دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے گئے، سارے دروازوں کو تالے لگ گئے۔ اب اس طرح کرو، دوزخ کا عذاب ہلکا ہو گیا، جی ہو گیا، جنت سج گئی، جی سج گئی۔ جو لوگ مر چکے ہیں ابھی قبروں میں ہیں، ان کی قبروں سے بھی عذاب کو ختم کر دو۔ جو قبروں میں فرشتے عذاب دے رہے ہیں ان کے عذاب بھی ختم کر دو، ان کے عذاب بھی ختم کر دیے۔ مولا جتنا نے حکم دیا تمام قبروں سے عذاب کو اٹھوا لیا گیا۔ اس طرح کرو، جتنے بھی قبرستان ہیں جو میرے ایمان والے ہیں، جو میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، سارے قبرستانوں میں، ساری مساجد میں، جہاں جہاں میری عبادت کی جاتی ہے وہاں پر، ساری زمین میں، سارے 7 آسمانوں پہ، ہر جگہ پر انعامات اور احسانات کی بارش کر دو، کوئی خالی نہ رہے، انعامات اور احسانات کی بارش کر دو۔ یا رب جلیل یہ بھی ہو گیا تیرا حکم پورا، اس کے آگے کیا حکم ہے؟ اس طرح کرو، پورے کھڑی ہوئی ہے نا جنتوں کے دروازے پر، یہ بولا جنت کے 8 دروازے، ہر دروازے پر حوریں، نورانی حوریں ہاتھوں میں نورانی طباق لے کر ہیرے جواہرات بھر کر کھڑی ہوئی ہے۔ انہیں کہہ دو حکم ہے میرا، سادگی سے نہیں کھڑے ہونا، خوب ناز اور ادا کے ساتھ کھڑے ہوتے، اپنا حسن کو خوب جلوہ آرا کرتے ہوئے کھڑے ہوتے، کہ جو بھی گزرے مجھے اچھی طرح ان کی خوبصورتی، ان کا حسن نظر آئے۔ بولا تیرا یہ بھی حکم پورا ہوا، آگے کیا حکم ہے؟ اس طرح کرو، آج آسمانوں کے اندر فخر کے جھنڈے گاڑ دو، 7 آسمان ہیں، 7 آسمانوں میں فخر کے جھنڈے گاڑ دیے گئے۔ مولا ہر ایک آسمان پر تیری شان کے لائق جو جھنڈا تھا، فخر کا وہ جھنڈا لگوا دیا گیا۔ اس طرح کرو کہ رحمت کی ہوائیں چلا دو، آسمانوں پر بھی زمینوں پر بھی، مولا تیرا حکم پورا ہوا، رحمت کی ہوائیں چلا دی گئی، ہر طرح کی بیماری کو، ہر طرح کی بلا کو، ہر طرح کی مصیبت کو ختم کر دو اپنی طور پر۔ کوئی بھی بندہ مصیبت میں نہ ہو، بلا میں نہ ہو، بیماری میں نہ ہو، زمین ہو یا آسمان ہو، دوزخ ہو یا قبرستان ہو، ہر طرح سے بیماریوں کو ختم کر دو۔ رب جلیل پروٹوکول کچھ زیادہ نہیں ہوتا جا رہا، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، جتنا حکم دیا اتنا کر، جی مالک اتنا حکم پورا کیا جائے گا۔ ہر طرف سے بلا کو، مصیبت کو، بیماری کو اٹھوا دیا گیا۔ جا آدم علیہ السلام کو مل کر ان سے کہا میرا مہمان آ رہا ہے، تیار رہنا۔ نوح علیہ السلام کو پیغام دے کر میرا مہمان آ رہا ہے، تیار رہنا۔ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کر، ادریس کے پاس بھی جائیں، موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس بھی جائیں، ہاں سب کے پاس جائے گا۔ خصوصی طور پر میں نے حسن کا بادشاہ بنایا یوسف علیہ السلام کو، یوسف کے پاس ضرور جانا، یوسف کو بھی جائے گا نا، خوب بن ٹھن کر تیار ہو کر تیار رہنا، میں اپنا مہمان کی زیارت کرواؤں گا۔ اللہ تعالیٰ جی میرا حکم پورا ہو گیا۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ، ابراہیم، ادریس، اسماعیل و یعقوب، یوسف علیہ السلام کو بھی کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا تیار ہو کے رہنا، میرا مہمان آ رہا ہے، اپنے مہمان سے تمہیں ملاقات کرواؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سارا پروٹوکول تیار ہو گیا۔ یہ اتنا پروٹوکول مولا جو پورا حکم دیا میں نے پورا کیا، یہ پروٹوکول ہے اس کے لیے جنت میں جا کر ایک براق کو تیار کر، براق لے جنت سے اور اسے میرے مصطفیٰ کریم کی چوکھٹ پر لے جا۔ سبحان اللہ، یہ اپنے مصطفیٰ کو معراج کرانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ، امام صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پروٹوکول اللہ تعالیٰ تیار کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، نبی کو معراج کروانی ہے۔
ابراہیم علیہ السلام کو بھی معراج کروائی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی معراج کروائی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معراج ہوئی، الیاس علیہ السلام، خضر علیہ السلام کو بھی معراج ہوئی، مولا سب کو تو نے معراج کروائی، لیکن اتنا پروٹوکول تو نے کسی کے لیے بھی تیار نہیں کیا۔ وہ سارے رسول اللہ تھے، یہ حبیب اللہ ہے، یہ میرا محبوب ہے۔ آج میں ان ساروں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جن کو میں نے معراج کرائی، عزت عطا فرمائی، شان عطا فرمائی، قدر و منزلت عطا فرمائی، آج میں ان ساروں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میں نے ان ساروں کو عزت، شان، قدر، منزلت صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے دی۔ سبحان اللہ۔ آج میں اس شانوں والے نبی کی زیارت آپ کو کروانا چاہتا ہوں۔ معراج شریف کی تیاری اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، معراج شریف کا پیغامات اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے، فرشتوں میں بھی تمام کاروبار بند کروا دیے، دوستوں کو بھی تالے لگوا دیے، جنتوں کو تیار کر دیا، زمین سے ہر طرح کی بلا، مصیبت، آفت، پریشانی، بیماری کو دور کر دیا کہ میرا پیغمبر، میرا حبیب جس وقت چلے تو کسی کو بھی دیکھ کے غمگین نہ ہو۔ اس سارے سفر میں اسے خوشی، راحت اور فرحت ہی محسوس ہو۔ پھر سارے معاملات جب پروٹوکول تیار کر لیا، پروٹوکول تیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں پہلے سارا پروٹوکول خود تیار کیا، پھر پروٹوکول تیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکیزگی بیان کی۔ سبحان اللہ یسرا، کتنا ہی پاک ہوں میں کہ میں نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے، میرا بندہ اتنی شانوں والا ہے، میں نے اسے سیر کروائی، کیا شان ہے میری۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکیزگی خود بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ اسرا بعبدہ، میں نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی ہے۔ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، میں نے مسجد حرام سے اسے لیا اور مسجد اقصی تک اس کو سیر کروائی۔ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک میں نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی ہے۔ میں کتنا ہی پاکیزہ رہوں، ہے کوئی میرے جیسا پاکیزہ؟ ہے کوئی ایسا جو ایسی قدرتیں دکھا سکے، ایسی شانیں دکھا سکے، ایسے معاملات دکھا سکے؟ یہ صرف میری ہی شان ہے، یہ عجائبات صرف میں ہی رکھ سکتا ہوں، یہ دنیا کے تمام قوانین سے ہٹ کے معاملات صرف مجھے ہی دیکھ دیتے ہیں، یہ صرف میں کر سکتا ہوں، میرے علاوہ کسی کے پاس کی بات ہی نہیں ہے کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر پروٹوکول دے سکے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ پر چلا جاتا، براق کو لے کر، براق کو لے کے حضرت جبریل امین رب جلیل کے حکم پہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرمائے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ دروازہ کھٹکھٹاؤں یا دیوار پار کر کے چلا جاؤں، نہ تو نہ دروازہ کھٹکھٹانا ہے نہ دیوار پار کر کے جانا ہے، میں چھت کو حکم دیتا ہوں، چھت تجھے راستہ دے گی، تو چھت میں سے چلا جا۔ حضرت جبریل امین چھت کے راستے جس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجرے میں داخل ہوئے جہاں پر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی شان والا ورفعنا لک ذکرک کی شان والا معبود آرام کر رہا تھا، جس وقت اس حجرے میں داخل ہوئے دیکھا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آواز دے کر جگا دوں یا ہلا کر جگا دوں؟ نہ، خبردار، ہاتھ لگانا بھی بے ادبی ہے، آواز دینا بھی بے ادبی ہے۔ آج سارے قدسی دیکھیں گے، سارے فرشتے دیکھیں گے، سارے ملائکہ دیکھیں گے، یہ تمہارا سردار جبریل کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا ہے کہ میں جگاؤں تو کس طرح جگاؤں؟ یہاں پر جسے میں نے سارے نبیوں کی زیارت کروائی، جس فرشتے کو میں نے ہر نبی کی طرف 100 مرتبہ بھیجا، جس فرشتے کو میں نے ہر نبی کی طرف پیغام بنا کر بھیجا، پیغام رسا بنا کر بھیجا، آج وہ فرشتہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا ہے کہ میں نے اٹھانا ہے تو اللہ جی کس طرح اٹھانا ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا دیکھو
اپنے سردار کو دیکھو، سید الملائکہ ہے یہ، اس کو دیکھو، ادب سیکھنا ہے نا اس سے سیکھو۔ اللہ تعالیٰ کیسے ادب کرے گا یہ؟ میں حکم دیتا ہوں، جبریل تجھے حکم ہے میرا رب جلیل کا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر آرام کر رہے ہیں، تیرے ہونٹ میں نے کافور کے بنائے ہیں، کافور ٹھنڈک والی ہوتی ہے، ان ٹھنڈے ٹھنڈے ہونٹوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دے۔ سبحان اللہ۔ جس وقت جبریل تو بوسہ دے گا، جس وقت میرے مصطفیٰ کریم کے قدموں کو ٹھنڈک پہنچے گی، اس کی آنکھ خود بخود کھل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کو جبریل امین نے بوسہ دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے، فرمایا جبریل اس وقت رب تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ حضور اللہ تعالیٰ آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ وہ مجھے دیکھ تو رہا ہے، وہ تو سمیع ہے، وہ تو بصیر ہے، وہ مجھے دیکھ تو رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ تو شاید بندے اشارت سے بھی زیادہ قریب ہے، اس سے بھی زیادہ قربت۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زمینوں اور آسمانوں کی سیر کروانا چاہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا میں وضو کر لوں، اللہ تعالیٰ کی زیارت کے لیے جانا ہے، مجھے وضو کر دینے دو۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر سے باہر تشریف لائے، وضو خانے تک وضو فرمایا، وضو فرما لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین کے ساتھ اور بھی چند ملائکہ کھڑے ہوئے، ہاتھ میں ایک دور کا تشت لیا ہوا، ایک چھوٹی پلیٹ ہے دور کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، فرمایا جبریل یہ فرشتوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضور یہ قلب اطہر ہے، یہ نور کا دل ہے، نور کا دل اس کا کیا کرتا ہے؟ حضور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ کے سینہ اقدس میں الم نشرح لک صدرک والے سینے میں اس نور کے دل کو رکھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی، فرشتوں نے قریب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس پہ جب ہاتھ رکھا تو جو دل تھا وہ دل ان کے ہاتھ میں آ گیا، وہ دل لے کے اسے اچھی طرح آب زمزم کے ساتھ دھویا، پھر اسے اس دل کو اس نور نورانی دل کے اندر رکھا، وہ یکجان ہو گئے، اس یکجان ہوئے دل کو واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس میں رکھ دیا گیا۔ جہاں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کا آغاز ہوتا ہے، سیر کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ انشاءاللہ وقت کافی ہو گیا، اگلے جمعہ المبارک اسی موضوع کو لے کر آگے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔